بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب صدق اللہ ومولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات کریم ہے اور بے بہا درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اور صحاب پر. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو ایک طرف تو عقل و فہم عطا فرمایا ہے اور اس عقل و فہم کی وجہ سے انسان دیگر تمام ارضی مخلوقات میں اعلیٰ و اشرف ہو گیا ہے. اور پھر صرف عقل کے حوالے اس کو نہیں کیا، مزید رہنمائی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے ہر زمانے میں ہر قوم کے اندر رسول بھیج کر اپنے علم وحی کے ساتھ فرمائی ہے، اور اس وحی کا اختتام قرآن مجید پر کیا ہے اور نبوت و رسالت کا اختتام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے. انبیاء میں سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی ہیں جنہوں نے اس وحی کی بنیاد پر باقاعدہ ایک ریاست کا قیام عمل میں لا کر ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دے کر ایک صحیح معنوں میں اسلامی اسٹیٹ قائم کر کے اس دین کا نفاذ کیا جس کی غرض و غائد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انبیاء بھیجے. دین اسلام کو نیا دین نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ابتدا کی ہے. ایسا نہیں ہے. دین اسلام اس دن سے جس دن اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کا پہلا فرد آدم علیہ السلام پیدا کیے تھے، اسی دن سے ان کا دین بھی اسلامی تھا، اور تمام انبیاء جو آتے رہے وہ بھی دین اسلام کا ہی درس دیتے رہے، اسی کی تعلیم دیتے رہے، اس کی غرض و غائب بیان کرتے رہے. لیکن ہر آنے والے نبی کی امت نے اس کے جانے کے بعد اس کی تعلیم میں خلط ملط کیا، کتابوں میں تحریف کی، شریعت کے مقصود کو بدل دیا، بدعات کو عام کر دیا، جس کے نتیجے میں دین کی شکلیں بدلتی رہیں اور دین کے اندر تحریف ہوتی رہی. اور اس ضرورت کے تحت پھر ہر آنے والے نبی کے بعد ایک اور نبی آتا رہا اور وہ اس دین کی دوبارہ تشکیل کرتا رہا، اس کی تجدید کرتا رہا، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آخری رسول بھیجا اور اس پر آخری کتاب نازل کی اور اس تعلیم کو مکمل طور پر اس کتاب کے اندر محفوظ کر دیا. اور یہ کتاب بسیط نظریہ اور عقیدہ ہی نہیں دی گئی لوگوں کو، یہ سوچ ہی نہیں دی گئی،
یہ صرف فکر ہی نہیں دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کے فلاسفروں، پوری دنیا کے رہنماؤں، ریفارمرز، ہر ایک کا جس کا بھی چاہے آپ مطالعہ کریں، آپ کی ذات بالکل منفرد نظر آئے گی کہ آپ نے اس نظریے کو پریکٹیکل لائف کے اندر ڈھال کر عملاً قائم کر کے اسٹیٹ بنا کر پیش کر دیا اور اس کی مکمل تنفیذ کر دی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے حفاظت کا ذمہ لیا، اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور وہ کتاب عملاً صدیوں تک اللہ کی زمین پر، اللہ کے بندوں پر اسلامی خلافت کے ذریعے نافذ العمل رہی. اور آج تک بھی وہ کتاب محفوظ ہے. پوری دنیا میں شرقاً غرباً آپ جہاں بھی جائیں گے، اس کتاب کے اندر کسی قسم کی کوئی تحریف آپ نہیں پا سکتے. اس کتاب کے اصل متن کو اللہ تعالی نے محفوظ کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ کے طریقوں کو بھی محفوظ کیا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اصل کتاب اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ قرآن مجید ہے، اور اس کے بعد حدیث کا نمبر ہے، بشرطے کہ وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جو ہیں وہ قرآن کے مطابق آئیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شریعت کو محفوظ فرمایا، اور آج کے دن تک وہ محفوظ ہے. اس لیے یہ بات فرما دی گئی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک نظامی زندگی جو ہے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. ہمارے یہاں عام طور پر یہ ہے کہ جب ہم تراجم کو پڑھتے ہیں نا، قرآن مجید کے ترجمے پڑھتے ہیں، تو ان میں بہت ساری باتیں اس طرح بیان کر دی جاتی ہیں یہ سمجھتے ہوئے کہ پڑھنے والا اس کو سمجھتا ہے. حالانکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے ہوتے. روٹین بن گیا ہے کہ اس روٹین کے مطابق جو ماننے والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے، اس لیے وہ سچا دین ہے. اور جو مخالف ہے وہ اس لیے نکل جاتا ہے اس آیت سے کہ جس طرح ہر کوئی اپنی تعریف کرتا ہے، اس طرح ان لوگوں نے بھی اپنی تعریف کر دی، تو ان الفاظ پر غور نہیں کرتے. حالانکہ لفظ دین اور اسلام دونوں الفاظ جو ہیں، ان الفاظ کا اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، جس طریقے پر کسی انسان کی زندگی اس کی صبح و شام گزرتی ہے، اس کو کہتے ہیں دین، اس کو کہتے ہیں نظام زندگی. اور اسلام کے معنی ہے فرما برداری کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اس طریقے پر اطاعت کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے. ان الدین عند الاسلام کے یہ معنی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک نظام زندگی، طریقے زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے. یہی وہ دین ہے جو سب انبیاء لے کے آتے رہے. اور پھر فرمایا کہ اس دین کی سمجھ ہر کسی کو تھی، ہر نبی نے یہی دعوت دی. دوسری جگہ فرمایا سورہ نحل کے اندر، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر قوم کے اندر، ہر گروہ کے اندر اس تاکید کے ساتھ رسول مبعوث کیے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی بندے بن کر رہنے کا سبق دے، اور یہ بھی بتا دے کہ دنیا کے اندر طاغوتی نظام قائم نہیں ہوگا، طاغوت سے بچ کر رہے. یعنی ان طبقوں سے، اس نظام سے جو اللہ کی بغاوت پر مبنی ہو، اس سے بچ کر رہے، اس کی مخالفت کریں. پھر اس موضوع پر بہت ساری آیات قرآن مجید میں مزید آئی ہیں. تو اس حوالے سے فرمایا کہ اصل دین تو اسلام تھا جو انبیاء لے کے آتے رہے، لیکن وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. یہ بہت اہم حقیقت ہے، یہاں بیان کی گئی ہے. فرمایا کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، یعنی یہود و نصارہ کو، مسلمانوں سے پہلے جنہیں کتابیں دی گئی تھی، ان کے اندر انبیاء آئے تھے، جنہیں کتاب دی گئی تھی، انہوں نے جو اختلافات پیدا کیے اپنے اندر، جو گروہ بندیوں کے فرقے بنائے،
اور وہ ان کتابوں کے اندر تحریف کی، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں علم نہیں تھا، یہ وجہ نہیں تھی، یہ بتایا کہ یہ وجہ نہیں تھی، وجہ یہ تھی الا من بعد ما جاءہم العلم، ان کے پاس علم آ چکا تھا، وجہ یہ تھی بغیم بینہم، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کو نقو بنانے کے لیے، ایک دوسرے کی مخالفت کی بنا پر، ضد کی بنا پر، بغاوت کی بنا پر انہوں نے فرقے بنائے اور اس دین کے ٹکڑے کر دیے۔ مسلمانوں کو یہ بات اس لیے بتائی گئی ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے، اور اس وقت آیات نازل ہوئی تھی، یہ ابتدا سے لے کر سورہ آل عمران آیات نمبر 83-85 تک اس وقت نازل ہوا تھا یہ خطبہ جب نجران سے ایک عیسائیوں کا بڑا وفد جس میں 60 نواں تھے مدینہ آئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیعت مباحثہ کیا تھا، تو اس وقت یہ خطبہ نازل ہوا تھا، اور اس میں یہ باتیں بتائی گئی ہیں کہ تمہارا دین بھی اصل میں اسلام تھا لیکن تم نے اسے بدل ڈالا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ بغیم بینہم، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ایک دوسرے کے خلاف سرکشی کرنے کا جو وتیرہ تم نے اختیار کیا تھا، اس کی وجہ سے تم گروہ در گروہ ہو گئے۔ اور مسلمانوں کو بھی یہی سمجھایا گیا کہ بھائی اس طرح تم نے نہیں کرنا، بچ کے رہنا، اصل تمہارا دین اسلام ہے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے اہل ایمان اللہ سے ایسے ڈرو۔ ڈرنے کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نافرمانی سے بچو جیسا کہ نافرمانی سے بچنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان کے سیے سے دنیا سے مرو۔ یہ اصل ٹارگٹ ہے، اصل بات ہے، مسلمان بن کر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامو اور گروہ گروہ نہ ہو جاؤ۔ پھر ایک لمبا مضمون ہے جو وہاں بیان کیا گیا ہے، اس کے اندر آگے چل کر کے گروہ بندی کی، تفرقہ بازی کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کی گئی۔ پھر فرمایا کہ یہ جو طریقہ تھا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، ذرا غور کرو، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی آیات ہے قرآن مجید میں، اللہ کی کتاب کے اندر فرمایا کہ جو شخص اللہ کی آیات کا انکار کرے وہ یاد رکھے فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ محاسبہ کرنے بہت جلد باز ہے، وہ جلدی محاسبہ کرے گا، اور وہ دن دور نہیں ہے جب دوبارہ انسانوں کو زندہ کر کے اپنے حضور کھڑا کرے گا۔ یہ حقیقت بیان کر دی کہ دیکھیے گا ہوشیار باش، آیات الہی کا انکار نہ کیجیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ مصیبت بہت زیادہ ہے، اور اس کی بڑی وجہ شاید ہمارے جیسے لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو صحیح تصور جو قرآن کا صحیح دینی تصور ہے وہ پیش نہیں کیا۔ قرآن کا جو صحیح تصور ہے دین کا، دینی تصور جو ہے اسے ابھارا نہیں، اسے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا، بلکہ دین اسلام کو لوگوں نے مذہب بنا کر پیش کر دی، حتیٰ کہ باقاعدہ اسلامی دستور کی کتاب میں لکھ دیا کہ اس ملک کا مذہب اسلام ہوگا، ہمارے فارموں میں لکھا ہوا کہ مذہب اسلام ہوگا، دین کا لفظ اڑا دیا، حالانکہ قطعی طور پر قرآن مجید کے اندر مذہب کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، دین کا لفظ استعمال کیا گیا، طریقے زندگی۔ تو اس حوالے سے یہ بات خبردار کیا گیا ہے کہ اللہ کی آیات کا انکار نہ کرو۔ آج کسی کے سامنے ہم قرآن کی آیات پڑھیں تو وہ ٹس مس ہوگا، وہ کہے گا جی ہمارے بزرگوں نے یوں فرمایا ہے، ہمارے مفسروں نے یوں لکھا ہے، ہمارے محدثوں نے یوں بیان کیا ہے، قرآن آیات کو قطعاً نظر انداز کر دے گا، اس کی فرقانیت پر یقین ہی نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ بات فرمائی کہ جب یہ سٹیٹ قائم ہو گئی ہے، دین مفروض ہو گیا ہے، اور دین کی جو کتاب ہے بنیادی قرآن، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہے۔ آج صدیاں بیت جانے کے باوجود کوئی اس کا مخالف بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ اس کتاب کے اندر کوئی تحریف ہوئی ہے۔ خود اس امت کے جتنے فرقے ہیں وہ سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کتاب
دنیا میں اگر کوئی کتاب لا ریب ہے تو وہ صرف قرآن مجید ہے. یہ سب لوگ مانتے ہیں, یہ حقیقت جانی اچھی طرح. سب لوگ تسلیم کرتے کہ یہ لا ریب کتاب ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں ہے دنیا کی. اسے تسلیم کرنے کے باوجود پھر کیا وجہ ہے کہ اختلافات پیدا ہوئے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ نئے نئے لوگ فتنے پیدا ہو گئے؟ کیوں پیدا ہو گئے؟ اس لیے کہ گروہ بندی نے یہ سارا کام خراب کیا, تعویلات نے یہ سارا کام خراب کیا. پھر قرآن مجید میں ایک اور بات بھی کہی گئی ہے. یہ آیت جو سورہ المائدہ کی آیت ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے سے چند مہینے پہلے نازل ہوئی تھی, اور حج الوداع کے بعد. بعض علماء نے کہا کہ اس کے بعد کوئی بھی نازل نہیں ہوئی, جس میں کہہ دیا گیا کہ آج ہم نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے, دین مکمل ہو گیا ہے. اور پھر وہ دین ایسا مکمل ہوا ہے کہ اس میں کوئی تحریف کا بھی کوئی امکان باقی نہیں رہ گیا, اور صدیاں بیت جانے کے باوجود کوئی ثابت بھی نہیں کر سکتا کہ اس کتاب میں کوئی تحریف ہو گئی ہو, یا اس دین کے اندر کوئی تحریف ہو گئی, یا اس کی شریعت, اس کے قانون میں کوئی تحریف ہو گئی ہو. ایسا ہرگز نہیں ہوا. تسلیم کرتے ہیں اس بات کو سب لوگ. اور پھر یہ بھی کہا کہ اتممت علیکم نعمتی, اور میں نے اپنی نعمت تمہاری کو پوری کر دی ہے. وہ نعمت کیا تھی کہ وہ اس کی بنیاد پر خلافت قائم ہو گئی, اس کی بنیاد پر معاشرہ قائم ہو گیا, اس کی بنیاد پر, اس دین کی بنیاد پر معاشرہ ایسا قائم ہوا جس کے اندر اس دین کے ایک ایک شک پر عمل ہو رہا ہوا. اور صدیوں خلافت کے نظام نے اس کو محفوظ کر لیا اور وہ دین قائم ہو گیا. اور پھر فرمایا کہ ورضیت لکم الاسلام, کہ دین لکم الاسلام دین, تمہارے لیے ہم نے اطاعت کرنے کے طریقے کو پسند کیا ہوا ہے. تم مطیع بن کے رہنا ہے, تم نے اللہ رسول کا, اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے, اس نظام پر عمل کرنا ہے, اس طریقے سے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. آپ نے اسٹیٹ قائم کی, اس کی ایک ریاست قائم کی, ایک اس کا نظام قائم کیا, اس پر عدالتیں قائم کی, پورا اسٹرکچر قائم کر دیا. اب جو دین کامل آ گیا تھا اور اس دین کے اندر کسی قسم کی کوئی تحریف بھی نہیں ہوئی, تو پھر کیا وجہ ہوئی کہ ہمارے اندر کتنے لوگ اٹھتے رہے, اپنی نبوت کا دعویٰ کرتے رہے, کوئی مہدویت کا دعویٰ کرتا رہا, کوئی کسی چیز کا دعویٰ کرتا رہا. جب دین کامل ہے تو پھر اس کے بعد گنجائش کہاں ہے؟ اور جنہوں نے یہ دعویٰ کیا وہ بھی نہیں ثابت کر سکے کہ قرآن میں کوئی تحریف ہو گئی ہے, یہ دعویٰ نہیں کر سکے. اس حوالے سے دیکھو, ایک اور بات بھی قرآن نے عجیب طریقے سے کہی ہوئی ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں یہ بات فرمائی. یہی اس کا ایک سبب بن گیا, ایک رسم تھی عربوں کے اندر کہ وہ جس کو ہم لے پالک بچہ کہتے ہیں, کہ کسی کہیں سے بچہ لے لیا اور اس کو پال لیا. پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جس نے پالا ہے اس کا بیٹا ہے. عربوں کے اندر بھی تھی یہ متبنہ, اس کو کہتے تھے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوقاز کے میلے سے خرید کر لائے تھے. ان کی والدہ بچے کو لے کر ان کے ننہال جا رہی تھی. راستے میں دوسرے کسی طاقتور قبیلے کے ڈاکوؤں نے چھاپا مارا اور انہوں نے بچوں کو اغوا کیا اور لے جا کے اوقاز میں بیچ دیا. وہ اس بچے کو خرید کر لائے, انہوں نے اپنی پھپھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں پیش کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا تو انہوں نے اپنی ہر چیز, اپنے گھر بار, اپنا مال و دولت, اپنے غلام سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر کے بیٹا بنا لیا. اس کو متبنہ کہتے ہیں. اب سب لوگ مکے کے اندر زید بن محمد کہتے تھے. زید بن محمد, زید بن محمد مشہور ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی, پھر قرآن کا نزول شروع ہوا. پھر وہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ ہجرت کر کے آپ مدینے آئے. مدینے آنے کے بعد 5واں سال تھا
ہجرت کا جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں، جب سورہ عذاب نازل ہوئی، اور اس میں ایک واقعہ پیش آ گیا کہ زید بن حارثہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح ام ایمن کا کیا تھا۔ ام ایمن وہ خاتون ہے جو عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی کنیز تھی، انہی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کیا تھا، وہی پالتی تھی، وہی نگرانی کرتی تھی، سب کچھ وہی کرتی رہی ہیں۔ بلکہ طبقات ابن سعد نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب عبدالمطلب کی وفات ہوئی تو اس نے ام ایمن کو بلا کر نصیحت کی، بلکہ وصیت کی کہ دیکھ یہ میرا جو بچہ ہے اس بچے کو تو نے پرورش کرنا ہے۔ طبقات ابن سعد یاد رکھیے، طبقات ابن سعد میں یہ لکھا ہوا کہ تو نے اس کی پرورش کرنی ہے، اس کو پالنا پوسنا تو نے ہے۔ اور پھر ایک اور وصیت بھی انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ میں نے اس بچے کو دیکھا ہے کہ کچھ بچوں کے ساتھ یہ فلاں وادی میں فلاں بیری کے درخت کے نیچے کھیل رہا تھا، تو اس کو بچوں کے ساتھ نہیں کھیلنے دینا اور وہاں وادی سے باہر اس کو نہیں جانے دینا، اس طرح کی نصیحتیں کی۔ اور ابو طالب کو بلا کر کہا کہ تم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے، تم میرے بعد قبیلے کے نگران ہو، تم نے نگرانی کرنی ہے۔ یہ کفالت وغیرہ کا کوئی قصہ نہیں ہے، سب جھوٹی روایات ہیں جو ابو طالب نے آپ کو پالا پوسا، کہاں پالنا پوسنا تھا، اس کی تو اپنی روٹی نہیں چلتی تھی۔ تو ام ایمن کا نکاح زید کے سے کر دیا اور اس خاتون سے اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ یہ ایک بڑا مشہور سا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے بڑے صحابہ کو چھوڑ کر اسامہ کو اس لشکر کا امیر مقرر کر دیا تھا، کمانڈر، جس کی ماتحتی میں ابو بکر عمر جیسے لوگ تھے۔ جب زید بن حارثہ جنگ مؤتہ میں شہید ہوئے ہیں تو اس کے تدارک کے لیے وہ فوج بھیجنی تھی، لیکن ابھی وہ لشکر جو تیار کیا تھا مدینے کے باہر ہی تھا، روانہ نہیں ہوا تھا، مدینے سے باہر نکلا ہی تھا کہ خبر آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، وہ رک گئے۔ اس کے بعد خلافت قائم ہوئی، ابو بکر خلیفہ بنے۔ بہت لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ ہے، چھوٹی عمر ہے اس کی، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، خلیفۃ المسلمین سے کہا امیر المومنین نے اس کو بدل دو، کسی تجربہ کار آدمی کو کمانڈ دے دو، لیکن انہوں نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے حکم یہ اسی کے مطابق ہوگا۔ بڑی مشہور بات ہے یہ کہ اسامہ کو انہوں نے گھوڑے پر سوار کیا، اس گھوڑے کی لگام خود تھامی، وہ شرمسار ہو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ بزرگ ہیں، آپ سوار ہو جائے، میں نہیں کیوں اترتا ہوں، اور میں نہیں، تم مجھے سوار ہو۔ اس کی بات سنبھال کے دوڑتے جا رہے تھے ساتھ ساتھ، اس طرح انہوں نے لشکر روانہ کیا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد زینب بنت جحش، جس کو کہتے ہیں، جس کا نام ہے ام المومنین زینب بنت جحش، یہ ایک ایسا خاندان تھا، آپ کی یہ پھوپھی زاد تھی، پھوپھی کی بیٹی تھی۔ یہ اس خاندان کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ ساری بہنیں اور ان کے سارے بھائی مسلمان ہو گئے تھے، اور سارے کے سارے ہجرت حبشہ کی تھی، ان سب نے اپنے مکان مکفل کر کے تالے لگا کے نکل گئے تھے۔ اس پر بڑے بڑے مرثی لکھے ہیں عرب شاعروں نے، وہ جب گزرا ہے کا شاعر باں محلے سے تو وہ اجڑے ہوئے گھر دیکھ کر اس نے بڑے دردناک مرثی لکھے تھے۔ اس خاندان کو یہ شرف حاصل تھا، اور یہ وہی خاندان ہے جس کے اندر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سردار مکہ کی بیٹی ام حبیبہ 22-23 سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی تھی عبید اللہ بن جحش کے ساتھ، زینب بنت جحش کے بھائی کے ساتھ۔ تو وہ بھی ہجرت کر گئی تھی، وہ بھی مسلمان ہو گئی اور انہوں نے ہجرت حبشہ کی تھی، اور ہجرت حبشہ جب کی وہاں گئی تو وہاں وہ بیوہ ہو گئی۔ اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ایک جو پردیش کے اندر دیار غیر میں ایک خاتون جس کا کوئی کمانے والا نہیں، جس کو کوئی کھلانے والا نہیں، وہ اس طرح بیاروں میں گزار رہ جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ زمری کو اپنا خط دے کے بھیجا اور نجاشی کو لکھا کہ میرا پیغام دو ام حبیبہ کو نکاح کا، اگر وہ قبول کرے تو نکاح کر دو۔ پھر وہ سارا واقعہ ہوگا۔
زید بن حارثہ کے ساتھ زینب بنت جاش کا نکاح کر دیا. یہ تصور بڑا عجیب و غریب ہے. ہماری معاشرے میں بھی یہ خرابیاں آج ہیں. آج تک یہ معاشرہ جس کو تم مسلمان معاشرہ کہتے ہو یہ ذات پات کے بت توڑ نہیں سکا. یاد رکھیے یہ اس باتوں کو سمجھے. دین کے پس منظر میں دین کے سنہری میں اگر ہم ان باتوں کو دیکھیں تو یہ شرک کی باتیں ہیں, یہ دین سے انکار کی باتیں. یہاں کوئی معیار نہیں ہے. دین نے جو معیار مقرر کیا ہے وہ تقوی کا معیار ہے. جو آدمی متقی ہے, پرہیزگار ہے, اچھا آدمی ہے, اچھے کام کرنے والا ہے, وہی مرتبے والا ہے. کسی دوسرے کا کوئی مسئلہ, کوئی ذات پات کا کوئی لحاظ اس بات سے نہیں ہے. اب عربوں کا معاشرہ تو اس سے بھی کیا گزرا تھا. عربوں کے اندر یہ بہت مشکل بات تھی کہ ایک غلام کے ساتھ ایک قریش زادی کا نکاح. بہت مشکل بات, بہت مشکل ہے. کیسے مانتے وہ؟ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی ہے کہ کسی مومن کو اور کسی مومن عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے تو وہ اپنے اختیار سے پھر اس فیصلے کو رد کرے. سورہ احزاب کی یہ بات. بس اس کے بعد انہوں نے سنگل کر دیا کہ جس طرح آپ کا حکم ہو. اب ظاہر ہے کہ نکاح تو ہو گیا, لیکن وہ جو تفاوت نسلی تھا اسے کام نہیں بننے دیا. حتیٰ کہ زید بن حارثہ نے زینب کو طلاق دے دی. جب زید نے طلاق دے دی تو یہ ایک اور مسئلہ پیدا ہو. اب یہ ایسی رسم ہے جس کی بنیاد پر لوگ بالکل کسی متبنہ کی بیوی کو ایسی سمجھتے تھے جیسے اس کے سلبی بیٹے کی بیوی ہو, اور وہ نہیں سمجھتے تھے کہ بھائی بیٹے کی متعلقہ سے کوئی آدمی جو اس کا سسر ہو اس کا نکاح کرے. یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ تصور تھا, یہ رسم تھی. اس رسم کو توڑ دینے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ زینب سے نکاح کرو. اور انبیاء تو نہیں اللہ کے حکام کو ٹالتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا, تب آپ کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع ہوا. منافقین نے اور یہودیوں نے اور دشمنان اسلام نے آسمان سر پہ اٹھا لیا کہ یہ بھی کیسا نبی ہے کہ بہو کے ساتھ نکاح کر رہی ہے. تب یہ بات کہی گئی تھی, ما کان محمد ابا احد من رجالکم, تمہارے مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہے. ادھر تم بہو بنائے پھرتے ہو, وہ تو بیٹا ہی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کے نام لگا رہے ہو. وہ لے پالک ہے, کوئی لے پال کے بیٹا نہیں ہوتا. اس کے جواب میں, اس پورے پروپیگنڈے کے جواب میں یہ بات کہی گئی, ما کان محمد ابا احد من رجالکم. یہ بات سنیں. اچھا اب سوال یہ ہے کہ لوگوں کے پاس پروپیگنڈا کرنے کے لیے بڑے طریقے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا چلیے جی ٹھیک ہے, مان لیتے کہ وہ آپ کا بیٹا نہیں تھا اور یہ آپ کی بہو بھی نہیں تھی, تو کیا ضروری ہے کہ یہ کام کرے؟ رہنے دیں. ضروری تو نہیں ہے کہ اس کی بیوہ کے ساتھ نکاح کرے, اس کی متعلقہ کے ساتھ نکاح کرے, کوئی ضروری تو نہیں ہے. اس کے جواب میں یہ بات کہی گئی کہ ولکن رسول اللہ, وہ اللہ کے رسول ہے. اللہ کے رسول اگر کسی حکم خدا بندی پر عمل نہیں کریں گے تو پیچھے کون ہے امت کے اندر جس کی کریکٹر کے پیچھے, جس کے کردار کے پیچھے اتنی طاقت ہو کہ وہ عمل کرے اور پوری امت اس کے عمل کو مان لے؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ دنیا کے اندر کوئی آدمی ایسا نہیں آئے گا, پوری امت کے اندر کوئی آدمی ایسا نہیں آئے گا کہ جو متفقل ہے آدمی ہو, جس کے فیصلوں کو, جس کے آرڈر کو, جس کی طرز زندگی کو, جس کے طریقے کو لوگ اپنائیں. یہ تو مقام صرف نبی کا مقام ہے کہ اس کے عمل کو سنت سمجھا جائے گا. ایسے ہی کہا کہ وہ تو اللہ کا رسول ہے. تو پھر کہا گیا کہ چلو اللہ کے رسول ہے, پھر کیا ہوا؟ بعد والے کا بعد میں ہو جاتا. تو پھر فرمایا گیا وہ خاتم النبی ہے. وہ تو وہ ہیں جن کے بعد کوئی نبی آنا ہی نہیں. سمجھ آئیے بات کی اب کہ نہیں؟ جب دین مکمل ہے, اس کی شریعت مکمل ہے, اس کی تنفیذ مکمل ہو چکی ہے, وہ پریکٹیکل لائف میں آ چکا ہے, اس کی کتاب لا رہا ہے, اس کے اندر کوئی تحریف نہیں ہے, اس کے قوانین میں کوئی جھول نہیں ہے, اس کا دین مکمل ہو چکا ہے ہر لحاظ سے, اور نافذ ہو چکا ہے, اور پھر اس کے بعد کسی نبی نے آنا ہی نہیں. خاتم النبیین
کہ وہ نبیوں کے سلسلے کو بند کر دینے والا ہے. خاتم النبیین. ایک بات میں آپ عرض کر دوں, یہاں بھی لوگوں کو سننے میں بہت غلطیاں ہوں. لوگ لفظ خاتمہ جو ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ نبیوں کی مہر ہے. بالکل غلط ترجمہ, یہ ترجمہ نہیں ہے. یہ لفظ خاتمہ ماضی کا سیگا ہے اور باب مفعلہ سے ہے. اس کے معنی ہے کہ وہ جس نے نبیوں کی آمد کا سلسلہ بند کر دیا, یہ ہے اس کا معنی. نبیوں کی آمد کا سلسلہ بند کر دیا. اور اس طرح ہمارے ہاں چل رہی ہے ختم نبوت عام چلتی ہے. اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی, نبوت ختم ہو گئی, نبوت کا دروازہ ختم بند ہو گیا. اس طرح سمجھا جاتا ہے نا, کیا ختم ہو گئی نبوت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم ہو گئی, رسالت ختم ہو گئی. بس بڑی چھوٹی سی بنوڑی ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ جب تک آج بھی کوئی شخص غیر مسلمان ہونے کے لیے آئے گا, جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخری اور رسول اللہ نہیں مانے گا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے, مطلب کیا نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تو قیامت تک چلے گی بھائی. قیامت تک اللہ کے رسول ہیں آپ, قیامت تک آپ نبی ہیں. اور جو شخص آپ کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں. اور جو شخص یہ کہے کہ اس کے بعد وہ نبی آئے گا پھر تو اس کے کفر میں کوئی شک ہی نہیں. تو خاتم النبی لفظ کہا گیا ہے, ختم نبوت نہیں کہا گیا. یعنی اس کو آپ خاتم الانبیاء تو کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کی آمد کا سلسلہ بند کر دینے والا, وہ ہستی جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ بات ہے جو سمجھائی گئی ہے. اور پھر فرمایا کہ مکان اللہ جو کل شیء علیم, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یعنی اس سے معلوم ہے کہ آئندہ کیا ہوگا, اس سے معلوم ہے کہ ماضی میں کیا ہوا, اس سے جو ظاہر ہے وہ بھی معلوم ہے, جو باطن میں ہے وہ بھی معلوم ہے. وہ ظاہر و باطن کا جاننے والا, اسے معلوم ہے کہ جب اس نے بس کے بعد کوئی نبی نہیں بھیجنا تو امت کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں پیدا ہوگا جس کے عمل کو امت سنت سمجھے, جس کے عمل کو ساری امت تسلیم کر لے. ایسا نہیں ہو سکتا. اس مرتبے کا کوئی انسان نہ آئے گا. بڑے بڑے مرتبہ ہیں صحابہ کے, کوئی شک نہیں, لیکن یہ مرتبہ جو رسالت والا مرتبہ ہے, جو نبوت والا مرتبہ ہے, یہ تو کسی کے پاس نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ اس بات کو جانتا تھا, اس لیے اس نے یہ تینوں کام جو ہے بیک وقت کر دینے کا حکم دے دیا کہ یہ کام ہو جائے تاکہ بعد میں کوئی فتنہ پیدا نہ ہو. پتہ چل جائے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اچھا, اب یہ جو مفہوم میں نے بیان کیا ہے, آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں تو بالکل وہ حدیثیں اسی مضمون کی تائید کرتے نظر آئیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے کر کے یہ بات سمجھائی. مثالیں دے, مثال کمال کی مثال اس طرح بیان کی ہے. ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مثلی و مثل الانبیاء, میری اور نبیوں پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے, قبلی میرے سے پہلے جو نبی آئے ان کی اور میری مثال ایسے ہے کہ مثل راجل بنا بیتن, جیسے ایک شخص مکان بنائے, ایک محل تعمیر کرے, فاحسنہ واجملہ, اور نہایت خوبصورت اور بہت ہی اعلیٰ اجمل مکان بنائے, الا موضع لبنۃ من زاویۃ, لیکن وہ اتنا بڑا خوبصورت مکان بنانے کے بعد اس کے ایک کونے میں, ایک زاویے میں ایک اینٹ چھوڑ دے, لگا لی, ایک کھڈا چھوڑ دے. سمجھ آ رہی ہے مثال کی؟ ایک مکان, پورا مکان ہے, بڑا عالیشان مکان, دیکھنے والے کہتے ہیں کمال کر دی مکان بنانے والے. لیکن جب اس موقع پر آتے ہیں موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس یطوفون بہ, لوگ اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اس مکان کے اور کہتے ہیں کہ یہ ایک اینٹ جو رہتی ہے یہ بھی لگا دینی چاہیے تھی, یہ کیوں چھوڑ دی بنانے والے نے؟ جس نے یہ مکان بنایا ہے اس نے یہ زاویے پر, اس کونے پر یہ اینٹ جو چھوڑ دی ہے یہ نہیں چھوڑنی چاہیے, کیونکہ یہ عیب ہے, مکان اس طرح مکمل نہیں ہو رہا. تو اس لیے فرماتے ہیں
وَيُعْجَبُونَ لَهُ، اور بڑے خوش ہوتے، تعجب کرتے اس بات پر کہ اتنا خوبصورت مکان اور ایک اینٹ چھوڑ دی گئی ہے. وَيَقُولُونَ هَلَّا، اور کہتے کیا وجہ ہوئی کہ یہ کیا ہوتا، وُضِعَتْ هَٰذِهِ اللَّبَنَةُ، اگر یہ اینٹ بھی لگا دی جاتی تو کیا حرج تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وہ میں ایک اینٹ ہوں. وہ جو قصر نبوت بنا تھا، اللہ نے بنایا تھا، جو محل نبوت کا انبیاء کو بھیجا تھا، اس محل کی وہ اینٹ آخری اینٹ میں ہوں. اب فرمائیے جب آخری اینٹ بھی لگ گئی، اب ختم ہو گیا، محل مکمل تکمیل کو پہنچ گیا. اب اگر کوئی اس محل کے اندر نقب لگانے کی کوشش کرے، اس کو توڑنے کی کوشش کرے، اس کے اندر موری کرنے کی کوشش کرے، اس کے کسی زاویے سے کو توڑ کر اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے، کیا کہیں گے اس کو؟ کیا وہ چور نہیں ہے، وہ ڈاکو نہیں ہے؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی آخری نبوت ہونے کی دلیل کے طور پر یہ حدیث بیان فرمائی، اور اس حدیث کو شیخین نے بیان کیا، بخاری مسلم وغیرہ اور بھی حدیث کی کتابوں میں یہ ہے. تو اسی حدیث کے اندر ایک دوسری روایت جو اس نے مزید پھیلائی صحابی نے، تو اس نے کہا کہ وفی بعض الفاظ اس میں یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا فَقُلْتُ أَنَا صَدَّقْتُ مَوْضِعَةَ اللَّبَنَةُ، میں ہوں وہ اینٹ جو یہاں لگ گئی آ کے. وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيَّانَ، اور میرے ذریعے نبیوں کی آمد کا سلسلہ بند کر دیا گیا، میرے ذریعے نبیوں کی آمد کا سلسلہ بند کر دیا. وَخُتِمَ بِيَ الرُّسُلُ، اور میرے ذریعے رسولوں کی آمد کا سلسلہ بھی بند کر دیا گیا. یہ وہ حدیث ہے، اس کو عام طور پر جس سے بینک نے عرض کیا، جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے بات بعین ہی کہ نبیوں کی آمد کا سلسلہ بند ہوا، نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بند ہو گئی، یہ بات نہیں ہے. آج بھی جو شخص مسلمان ہونا چاہتا ہے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول ماننا پڑے گا. اگر وہ نہیں مانتا تو وہ بندہ مسلمان نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور حدیث سنیے. صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّةِ الْأَئِمَّةِ الْمُضَلِّينَ. ذرا غور سے سننا یہ بات آپ کیا فرما گئے، اور یہ بھی دیکھنا کہ اس حدیث کی روشنی میں یہ پیشین گوئی کس طرح پوری ہوئی ہے. ذرا غور کرنا آپ نے کیا فرمایا. یہ ایک طویل حدیث ہے جس کے اندر سے میں نے یہ ٹکڑا لیا، طویل حدیث. فرمایا کہ وَإِنَّمَا خَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي أَئِمَّةَ الْمُضَلِّينَ، مجھے اندیشہ اس بات کا ہے کہ میری امت کے اندر گمراہ لیڈر پیدا ہوں گے، گمراہ رہنما پیدا ہوں گے، گمراہ امام پیدا ہوں گے. ذرا غور کیجیے، امت مسلمہ پوری کو ذرا دیکھیے، پوری امت کو دیکھیے، ایک ایک ملک کو دیکھیے، ایک ایک ملک کے سیاسی لیڈروں کو دیکھیے، مذہبی لیڈروں کو دیکھیے، ایک ایک ملک کی صحافت دیکھیے، ایک ایک ملک کے اندر علماء کو دیکھیے، پورا جائزہ لے کے دیکھیں آپ. اور جو تماشا لگا ہوا ہے، جو لوگ انٹرنیٹ دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس طرح ایک دوسرے کے درمیان دھیگا مشتی ہو رہی ہے فرقوں کے درمیان. یہی بات تھی یہ فرمائی، بار بار کئی حدیثوں نے فرمائی، اور اس حدیث میں یہ بات فرمائی کہ مجھے اندیشہ دراصل اس بات کا ہے کہ اپنی امت کے بارے میں کہ گمراہ لوگ آئیں گے، گمراہ لوگ امام بن جائیں گے، علماء بن جائیں گے، لیڈر بن جائیں گے، حکمران بن جائیں گے، ان کا حکم چلے گا، اور ان سے مجھے اندیشہ ہے. اور پھر فرمایا کہ مجھے اس بات کا بھی اندیشہ ہے اذا بزع السیف فی امتی، کہ میری امت کے درمیان باہم لڑائیاں ہوں گی، تلوار چلے گی آپس میں. اب آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان فرقوں کے درمیان کتنی لڑائیاں اور کتنے ایک دوسرے کے آدمی مار ڈالے ان لوگوں نے. پوری دنیا کو ذرا دیکھو، تفرقہ بازی کی
دنیا کو ذرا دیکھو اور پھر دیکھو کتنے لوگ ایک دوسرے کے قتل کر ڈالے ان لوگوں نے. یہی بات جو فرمائی تھی. پھر یہ تو نا مذہبی طبقہ انہوں نے آپس میں کیا کیا. اس کے بعد سیاسی طبقے کی طرف آؤ. انہوں نے آپس میں کیا کیا. مذہبی طبقہ اور سیاسی طبقہ اور مسلمانوں کی افواج آپس میں گتھم گتھا اور آپس میں لڑائی کر رہی ہیں, جھگڑے کا ایک دوسرے پر حملے کر رہی ہیں, ایک دوسرے کو مار رہی ہیں, ایک دوسرے کے ملکوں پر قبضے کر رہی ہیں. لاکھوں ہزاروں انسان ہیں جو ان کی بندوقوں کی زد پر آئے ہیں, ان کی گولیوں کا نشانہ بن گئے آپس میں, دوسرے کسی کی بات چھوڑیے. اور پھر ایک اور بات دیکھیے, آج سے ٹھیک 20 سال 9 مہینے پہلے جب افغانستان کے اندر امریکی فوجیں آئی ہیں تو اس کے ساتھ نیٹو کی 55 ممالک کی فوجیں بھی آئی تھیں. امریکہ اکیلا نہیں تھا, نیٹو کی فوجیں تھیں اور ترکی کے فوجی تھے, جس کو آپ بڑا سمجھتے ہیں کہ اردگان نے یہ کر دیا وہ کر, اس کے بھی فوجی تھے. مسلمان ممالک کے بعد چھوٹے چھوٹے ملکوں کی افواج تھی, اور جو نہیں آئے تھے وہ بھی ان کے حامی تھے. جو ملک جن مسلمان ملکوں نے افواج نہیں بھیجی وہ بھی ان کے حامی تھے, امریکہ کے حامی تھے, اور آج بھی اس کے حامی, اس کی سپورٹ, اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اگر امریکہ کوئی پابندیاں لگا دیتا ہے ان پر تو وہ اس کی پابندی کریں گے. آج بھی یہی صورت ہے. پچھلے دنوں یورپی یونین کے جو اجلاس ہوئے اور سوچ رہے ہیں کہ ان پر پابندی لگا دی ہے, معاشی پابندی لگا دی ہے, ان کے خلاف اقدام کرو. ظاہر ہے کہ فوجی اقدام تو وہ کر ہی نہیں سکتے, وہ تو مزہ چکھ چکے ہیں, لیکن تجارتی پابندیاں, معاشی پابندیاں یہ لگا سکتے ہیں, اور ان کے پٹھو جو ہیں وہ بھی لگا دیں گے. تو اس حوالے سے اس حدیث کے الفاظ پر غور کرو کہ آپ نے فرمایا کہ جب وائزا بوزیا سیف فی امتی, جب میری امت کے درمیان باہم تلوار چل پڑی تو پھر لم یرفع عنہا الی یوم القیامہ, قیامت کے دن تک ان کے اندر قائم نہیں ہوگا امن. کیونکہ امن کے لیے جو بات کہی گئی ہے, جو امن کے لیے بات کہی گئی ہے, جو نجات اور فلاح کے لیے بات کہی گئی ہے, وہ دوسری حدیث میں ہے, ترمذی کی حدیث میں ہے کہ جب آپ نے فرمایا کہ اتنے گروہ ہو جائیں گے تو سائل نے یہ سوال کیا کہ فلاح کون پائے گا, فلاح کون پائے گا. فلاح کا معنی صرف نجات نہیں ہے, بچے گا کون, نجات کون پائے گا, دنیا میں اور آخرت میں کون اس مصیبت سے بچے گا. فرمایا وما انا علیہ واصحابی, وہی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر تعامل صحابہ کو جو لوگ اختیار کریں گے ان کی بات کی کہ وہ بچیں گے. اور اس کے بارے میں بہت ساری حدیث ارشاد فرمائی آپ نے. اور پھر فرمایا یہ دو باتیں ہوگی, تیسری بات سنو. پھر فرمایا ولا تقوم الساعة ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین, قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبائل مشرکوں کے ساتھ نہ مل جائیں. ذرا دھیان کرو, نظریں دوڑا کے دیکھو, دنیا کو دیکھو, مسلم دنیا کو دیکھو. اب کیا ہو رہا ہے, کتنے لوگ کتنے گروہ جو مشرکوں کے ساتھ مل گئے, جو مشرکین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو مارنے لگے, جو آپس میں لڑنے لگے, شرک کے بڑے بڑے اڈے بنا ڈالے. یہ بات فرمائی حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتی تعبد قبائل من امت الاوثان, یہاں تک کہ میری امت کے لوگ بتوں کے پجاری بن جائیں گے. کیا تم جانتے نہیں کیا یہ پچھلے دنوں جو عرب امارات میں بت خانے تعمیر کو ہوئے, یہ دیکھا نہیں آپ نے سعودیہ کے اندر جو تعمیر ہوئے, اور یہ نیٹ پر اس کو کھولو اور دیکھو کہ وہ بڑے بڑے شیخ آگے بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے وہ ہندو سادھو اپنا لباس پہنے پیچھے کھڑے ہیں, قطاریں لگا کر لائنوں میں کھڑے ہیں, اور کس کا افتتاح ہو رہا ہے, بت خانے کا, مندروں کا افتتاح ہو رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یہی تو بات فرمائی کہ زمانہ آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ یہ میری امت کے قبائل بت پرستی میں بت پرستی شروع کر دیں گے, بت پرستی کے جرم میں ملوث ہو جائیں گے.
یہ بت پرستی اور قبر پرستی ایک ہی بات ہے. یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. نظریاتی لحاظ سے اس کے پیچھے جو سینیریو ہے, جو اس کے پیچھے پس منظر ہے, جو اس کے پیچھے عقیدہ باز ہے, وہ ایک ہی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي, ان قریب میری امت میں کذابون ثلاثون 30 دجال پیدا ہوں گے, 30 جھوٹے پیدا ہوں گے. علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ 30 کا عدد جو ہے ثلاثون کا, یہ عددی بات نہیں ہے, یہ اکثریت کی بات کی گئی ہے کہ بہت سارے جھوٹے دجال اٹھیں گے. کلہم یزعم انہ نبی, ان میں سے ہر 10 دجال کا دعویٰ یہ ہوگا کہ میں نبی ہوں. کیا یہ بات نہیں ہے؟ اگر آپ نہیں جانتے تو قاسم دلاوری کی کتاب ہے مہدیوں پر, ائمۃ المصلین ایک کتاب ہے اس کا مطالعہ کریں کہ آج تک پہلی صدی سے لے کر آج تک کتنے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور فنا ہوئے. بعض اتنے کامیاب ہوئے مہدی سوڈانی جیسے کہ 2 نسلیں 3 نسلوں تک وہ حکومت کرتے رہے سوڈان میں. اور آج کل جو قادیانیت کا شور مچا ہوا ہے, اور باقاعدہ نیٹ کے اوپر, باقاعدہ آپ کے میڈیا پر ان کے لوگ آئے ہوئے, آپ کی حکومت کے اندر وہ لوگ بھرتی ہو چکے ہیں. ختم نبوت کے جلسے کو ناکام کرنے کے لیے تمہاری حکومت نے راستے بند کر دیے, ٹرانسپورٹ بند کر دیے کورونا کے نام پر. یہ صورتحال پیدا ہو گئی. اس لیے یہاں آپ فرما رہے ہیں کہ انہ سیکون فی امتی, قریب میری امت میں کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی, ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ میں نبی ہوں. لیکن خبردار لوگوں, کوئی نبی نہیں میرے بعد آئے گا. وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, میں نبیوں کی آمد کا دروازہ بند کر چکا ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ ہے جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. اور ایک بات اور بھی فرمائی اس حدیث میں, اور وہ یہ وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ, میری امت میں سے ایک گروہ انسانوں کا ایسا رہے گا. اس سے بڑا ضروری نہیں کہ کوئی ایک فرقہ, لوگوں نے فرقہ بنا رکھا ہے, اس کو بھی فرقہ کوئی نہیں ہے بھائی. کچھ لوگ ہیں انفرادی جو اپنے قلم کے ساتھ, اپنی جد و جہد کے ساتھ, اپنی محنت کے ساتھ لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں. وہ طبقہ ہے جنہوں نے ان کے خلاف بڑا بڑا لٹریچر لکھ دیا اور ثابت کر دیا کہ قادیانیت جو ہے یہ فراڈ ہے, یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے. اس لیے یہ خبردار کر کے سمجھا دیا گیا کہ ایک گروہ ضرور ایسا رہے گا میری امت کے اندر جو حق پر قائم رہے گا, لوگوں کو وہ بات بتاتا رہے گا. حضرات گرامی قدر, جو دین مکمل ہو گیا, جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا, جس کی کتاب محفوظ ہو گئی, آج بھی لا ریب ہے, جس کے نبی کی شریعت مکمل ہو چکی, اس میں کسی قسم کی کوئی ترمیم و اضافہ نہیں ہے. کوئی ایسا شخص آنے والا نہیں ہے جو اس کے اندر ترمیم کر سکے. یہ جتنی باتیں فلاں آئے گا, فلاں مہدی آئے گا, فلاں عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور وہ پھر آ کر کے فلاں جہاد ختم کر دیں گے, جزیہ ختم, یہ سب جھوٹ کے پلندے ہیں, جھوٹ کی پوٹ ہے یہ بات. یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہے, یہ کافرانہ عقیدہ ہے. عیسائیوں کا عقیدہ انجیلیں پڑھ کے دیکھ لو, جن کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ دوبارہ آئیں گے اور پوری دنیا میں عیسائیت قائم کریں گے. مسلمانوں کو یہ بیماری لگ گئی, اور مسلمانوں کی ان کتابوں کے اندر ادھر سے یہ باتیں آئیں, بڑی چابکدستی کے ساتھ, بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ ایسی روایات لکھی گئی بنا بنا کے. قرآن مجید میں صاف صاف کہہ دیا گیا ہے کہ نہ جہاد ختم ہوگا قیامت تک اور نہ ہی جزیہ ختم ہوگا قیامت تک. پھر وہ کون ہے وہ؟ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو کہتے ہیں جی وہ تو امتی بن کے آئیں گے. بھائی کس امتی کو یہ حق ہے کہ وہ قرآن کو منسوخ کر دے, قرآنی احکام کو منسوخ کر دے؟ کس امتی کو یہ حق ملا ہے؟ اس لیے یاد رکھیے, نبوت کا جو ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے مسلمانوں کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, کوئی آنے والا نہیں ہے, کوئی نیا دین نہیں ہے. یہ امت آخری امت ہے, یہ دین آخری دین ہے. جس نے قبول کرنا ہے اس کو قبول کرنا ہے, جس نے نجات پانی ہے اس نے آخری نبی ماننا ہے. اس نے آپ کو, جو آخری نبی آپ کو نہیں مانتا, کسی نئی نبوت کو مانتا ہے, تو یاد رکھیے وہ بندہ مسلمان نہیں ہے.
علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ لا نبی بعدی ز احسان خدا است. کیوں بھائی یہ شعر لکھا؟ آپ غور کرنا ذرا اس پر. لا نبی بعدی ز احسان خدا است، پردہ ناموس دین مصطفیٰ است. مطلب اس کا یہ ہے آسان لفظوں، بالکل آسان لفظوں میں فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہے نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے. کیونکہ جب بھی کوئی نبی آئے گا، نیا نبی آئے گا، تفریق ہو جائے گی. کچھ لوگ نہیں مانیں گے، کچھ لوگ مانیں گے. تو گویا اب نبوت کا اجرا رحمت نہیں ہے، زحمت بن گیا، تقسیم کر دے گا امت کو. اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بھیج کر امت کی تقسیم در تقسیم کا سلسلہ بند کر دیا. اس لیے علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ لا نبی بعد ہی، یہ تو امت پر بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آخری نبی بھیج دیا، اس پر ایمان لانے کا حکم دے دیا. لا نبی بعد ہی یہ احسان خدا سے پردہ ناموس دین مصطفیٰ است. دین کو اگر بچانا ہے تو ان جھوٹے دعوے داروں کو بھگانا پڑے گا، ان کا انکار کرنا پڑے گا، ان سے ہوشیار رہنا ہوگا، ورنہ یہ دین کے ڈاکو ہیں. یاد رکھنا، یہ دین کو برباد کرنے والے لوگ ہیں. یہ تصور ہی سارا غلط ہے. وہ فلاں مہدی بن گیا، مہدی سے مسیح موعود بن گیا، فلاں بن گیا، فلاں بن گیا. تو اس حوالے سے حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آخری نبی ہمیں جسے اللہ کی توفیق سے ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم ان لوگوں کے اندر پیدا ہو گئے جو کلمہ گو تھے، کمزور ہی صحیح. اگر ہم کہیں اور پیدا ہو گئے ہوتے تو اپنی کوششوں سے شاید مسلمان نہ بنتے، کیونکہ ہماری حالت بہت پتلی ہے. ہم کبھی غور نہیں کرتے، کبھی نہیں سوچتے ان چیزوں کے بارے میں. اور اگر کبھی ہماری سمجھ میں کوئی بات آ ہی جائے تو ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، خدا سے نہیں ڈرتے. اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اسے عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہماری حالت بہت پتلی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.